अस्सलाम वालेकुम। साहिल अदीम साहब ने ब्रांडेड ड्रेस में अपने कदामत परस्ताना व्यूज को इब्लाग करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है और उन्होंने राइज विद पर्पस नामी एक पॉडकास्ट में उसका टॉपिक था इस जेलसी द रियल रीजन मैरिजेस फेल द ट्रूथ अबाउट सेकंड मैरिज। साहिल अदीम, अब बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि किसी औरत ने उनसे सवाल किया और वो एक तरीके से कंप्लेन कर रही थी कि वो सारा घर बार छोड़ के लड़कियां आती हैं और उसके बावजूद जो है वो मर्द दूसरी शादी कर लेता है या तीसरी शादी कर लेता है। और औरत या लड़की जो अपने घर बार को छोड़ के आती है, अजीजों को छोड़कर आती है, डिवोट करती है अपनी लाइफ उस मर्द के लिए, बट दिस इज हाउ शी इज रिवार्डेड। अब साहिल अदीम का मसला ये है कि साहिल अदीम किसी सवाल का डायरेक्ट तो जवाब देता नहीं। आप श्रीलंका का पूछें तो वो चाइना पे बात शुरू कर देगा, आप चाइना का पूछें तो वो बोलीविया की बात शुरू कर देगा। तो उसका ज्यादा यही होता है कि चीजों को घुमाना और किसी का डायरेक्ट आंसर ना देना, उसका यही है। और फिर वो देखता है बास टाइम की बैकलैश आता है तो फिर वो एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह अपनी लाइन चेंज करता है, जिस तरह उसने 95% खवातीन को जाहिल करार दिया और बाद में फिर अपनी इधर उधर की स्पीचेस में मर्दों को जरा लैम्बास्ट किया ताकि उसको वो बैलेंस आउट कर सके। तो ये इसमें जो खवातीन ने सवाल किया, एक तरीके से मर्द की दूसरी शादी पर उसने सारा इल्ज़ाम जो है वो खवातीन पे डाल दिया। उसने कहा कि अगर आप अपना रद्द अमल करेंगी या जेलसी फील करेगी, नेचुरली अगर दूसरी शादी मर्द कर रहा है तो मर्द तो जेलसी फील नहीं करेगा, जेलसी तो औरत ही फील करेगी। तो हजरत का कहना यह था कि अगर औरत जेलसी फील करेगी तो वो अपने आप को भी तबाह करेगी, अपनी बच्ची को भी, बच्चों को भी तबाह करेगी, अपनी फैमिली को भी तबाह करेगी। अ, फिर उन्होंने ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन के हवाले से बात की कि इसमें कोई जेलसी नहीं होना चाहिए, लाइफ स्टाइल आपका जेलसी नहीं होना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी बात कही, एक तरीके से करने की कोशिश की, आदमी मर्दों के आदमी जो है वो औरतों के मुकाबले में कम जेलस होता है। और ये कि जेलसी की वजह से वेमेन अपनी सैनिटी जो है वो लूज कर सकती हैं, मसलन जो अक्ल उनकी फिक्र है जो डेंजरस है। और फिर वो ये बता रहे हैं, मसलन एक तरीके से डरा रहे हैं खवातीन को कि अगर मर्द अपना रद्द अमल दिखाए तो वो तो फिर आपके बच्चों को भी कत्ल कर सकता है, आपको भी कत्ल कर सकता है, मसलन पूरी कौम को कत्ल कर सकता है, एक तरीके से उन्होंने ये कह दिया। ये मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि पूरी कौम को कत्ल कर सकता है और द इंटायर नेशन। अगर आप फिर वो कहते हैं कि अगर औरत जेलसी का शिकार होती है तो ये इट कुड बी वेरी डेंजरस। और फिर आदमी जो है वो रिसेसिव मूड में आ जाएगा। अब ये रिसेसिव मूड, साहिल अदीम का ये मसला है कि साइकोलॉजी की उल्टी सीधी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है, यहाँ रिसेसिव मोड का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन इसने रिसेसिव मोड इन अ सेंस कहा कि वो रिएक्शन में आ जाएगा और वो रिएक्शन में फिर कोई बड़ा काम करेगा। तो वो फिर कहता है कि भाई ये आपकी, और तो कहता है कि आपकी जो जेलसी है ये न्यूक्लियर पावर है, अब इससे आप बिजली भी पैदा कर सकते हैं और इससे आप जो है वो एटम बम भी पैदा कर सकते हैं। मसलन एट द एंड ऑफ द डे उसने सारा इल्ज़ाम जो है वो खवातीन पे डाल दिया। अब पाकिस्तानी या मुस्लिम माशरों में खवातीन ऑलरेडी बेचारी बड़ी मजलूम है, वो एक तरीके से बड़े केसेस में ओबीडियंट होती हैं। अब ये जो दूसरी तीसरी शादी का जो फिनोमिनन है, ये जिस खातून ने बात की थी, सवाल किया था, उनको ये बुनियादी तौर पे समझना चाहिए कि जो अरब का माशरा था वो खाली इस्लाम के दौरान नहीं, इस्लाम से पहले भी उसमें अच्छी खासी जंगें होती थी। नेचुरली जब जंगें होती थी तो जंगों में मर्द मारे जाते थे और मर्दों की कमी हो जाती थी, औरतें ज्यादा हो जाया करती थी। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? और औरत जब फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, उसका कोई लाजिम बात है, उन माशरों में औरतों को इतनी काम की इजाज़त नहीं थी कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों और फाइनेंशियली वो काम करें और अपने घर वालों को लुक आफ्टर कर सकें। तो ये ज़्यादा मसला इकोनॉमिक था कि नेचुरली उनको कोई सपोर्टर चाहिए था, कोई हेल्पर चाहिए था। तो ऐसे में जो औरतें बेवा हो जाती थीं, उनकी शादी हो जाती थी। और बहुत सारे लोगों ने मुसलमानों में भी, सहाबियों ने भी बहुत सारी बेवा औरतों से शादी की, क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ सपोर्ट भी हुआ करता था। इसका ये मतलब नहीं है कि बस मुसलमानों को, मर्दों को एक मीठा खाना और एक से ज्यादा शादियां करना, ये बस दो सुन्नतें याद रहती हैं। बाकी सच बोलना, बेटी के एहतराम में खड़े हो जाना, अपनी चादर बिछा देना,
اپنے بدترین دشمن کو معاف کر دینا، جس نے گالی بکی اس کو بھی معاف کرنا، جس نے اوجڑی ڈالی اس کو بھی معاف کرنا، جس نے کچرا پھینکا اس کو بھی معاف کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہتی، اسپیشلی مردوں کو. اور مولوی اس کو زیادہ استعمال کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے مولویوں کی آپ تعداد اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے 3-4 شادیاں کی ہیں. اب لاجیکل سوال یہ ہے کہ جن معاشروں میں جنگیں نہیں ہو رہی اور وہاں پر اگر مردوں کی کمی ہے، مردوں کی آبادی میں شرح زیادہ ہے، وہاں آپ کیسے 4 شادیاں کریں گے؟ مثلا چائنا میں مرد جو ہے وہ 51% سے زیادہ ہیں، بلکہ ابھی پاکستان میں بھی مرد زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ اوور دا ڈیکیڈز لوگوں نے جو ہے وہ ایک طریقے کا ابارشن کیا، بچیوں کی پیدائش کا سنا تو اس کو ابارٹ کرا لیا. پاکستان میں بھی اب جو مردوں کی آبادی ہے وہ عورتوں سے زیادہ ہے. ایک ایسا معاشرہ جہاں فرض کریں 52% مرد ہیں یا 60% مرد ہیں، تو وہاں آپ کیسے کریں گے؟ خواتین کیسے 4 آپ رکھیں گے؟ یہ تو لازمی بات ہے. ایک قبائلی معاشرہ تھا، وہاں لڑائیاں ہوتی تھی اور عورت اس وقت نہ کام کر سکتی تھی، نہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ تھی، نہ اس کو کمانے کی اجازت تھی. آج کے دور میں تو عورت کام کر سکتی ہے، بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ کام کر کے اپنے بچوں کو لک آفٹر کرتی ہیں اگر ان کی کوئی ہوتا ہے، یا اپنی انڈیپینڈنٹ زندگی گزارتی ہیں، تو پھر یہ ان کی مرضی پہ منحصر ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ جہاں پر ایسا نہیں ہے کہ خالی پاکستان میں ایک طرف جو پیسے والے مولوی انہوں نے 4 شادیاں کی ہیں، دوسری طرف لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں نوجوان ایسے ہیں جو شادی نہیں کر سکتے، اور اس کی ایک وجہ فائنینشیل ہے. کیونکہ آج کل لازم بات ہے، یہ رجحان بن گیا ہے کہ اگر آپ کو شادی کرنی ہے، چھوٹا موٹا آپ کا گھر ہو، کوئی آپ کی سٹیبل جاب ہو، آپ کی اسموتھ فلو آف انکم ہو، تو جب آپ کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو وہ آپ نہیں کر سکتے. آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ جو نوجوان غربت کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہے وہ شادیاں کریں. اگر وہ شادیاں کرتے ہیں تو بڑی تعداد میں ہمارے سماج میں اگر لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں کنواری ہیں اور شادی نہیں ان کی ہو پا رہی، تو وہ لازم بات ہے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ریاست کے انٹرونشن سے حل ہو سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ایک مولوی جو 50-60 سال کا ہے، جس نے آلریڈی دو شادیاں کی ہوئی، وہ مزید کسی غریب لڑکی سے تیسری شادی یا چوتھی شادی کرے، ریاست جو غریب لڑکیاں ہیں اور جو غریب لڑکے ہیں دونوں کو ہیلپ آؤٹ کرے، دونوں کو جو ہے وہ اس طرح کے روزگار فراہم کیے جائیں، زندگی کی سہولیات فراہم کیے جائیں کہ وہ اچھی زندگی گزاریں. یہ بڑا نیچرل ہے کہ بمشکل ہی کوئی 18 یا 20 سال کی لڑکی چاہے گی کہ وہ کسی ایسے مولوی سے یا کسی ایسے مرد سے شادی کرے جس کے آلریڈی 2 بیویاں ہوں یا 3 بیویاں ہوں. تو ساحل ادیم بیسکلی یہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو اس کا برا نہیں منانا چاہیے. بھائی ایک اس کا ہسٹوریکل کانٹیکس ہے اور یہ نیچرل چیز ہے. اگر انسان دین فطرت ہے تو لازم بات ہے کہ ساحل ادیم صاحب کے ساتھ بھی اگر کوئی بندہ 12 سال سے کام کر رہا ہو اور کل کوئی نیا بندہ آ جائے جس کو آئے ہوئے جمعہ 4 دن ہوئے ہوں اور وہ اس کو اہمیت دینا شروع کر دیں، تو وہ 12 سال والا بندہ، وہ چاہے وہ بندی ہو یا بندہ ہو، یہ انسان ہے تو اس کو جیلسی فیل ہوگی. لیکن ساحل ادیم کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ معاملات میں وہ اسلام کی بڑی کنسرویٹو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے معاملات میں جو ان کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی اس میں انہیں کہیں کنسرویٹو اسلام نظر نہیں آتا. کیونکہ بھائی کنسرویٹو اسلام جن مولویوں کے نظریات ساحل ادیم صاحب پروجیکٹ کرتے ہیں، وہ مولوی تو پینٹ کوٹ کو بھی بڑا شیطانی ڈریس کہتے ہیں جو ساحل ادیم صاحب ہر وقت پہنتے ہیں، انتہائی جو یہ چست ٹائپ کا ڈریس پہنتے ہیں. یا آپ اٹھا کے دیکھنا سارے مولویوں کے اس پہ فتوے موجود ہیں کہ یہ لباس کس طرح ہے، بالکل اسی طرح جس انداز کی انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی، یہ شافعی ہیں، تو وہاں پر وہ کنسرویٹو انٹرپریٹیشن استعمال نہیں کرتے کہ بھئی داڑھی وہی رکھیں کیونکہ ان کو تھوڑا سا وہ بھی نظر آنا ہے کہ مارکیٹنگ کے ہیں، ایک برانڈ ہے تو وہ بھی نظر آنا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایک سے زیادہ جو شادیوں کا ایک معاملہ تھا، یہ ایک عرب کے کلچر میں آلریڈی وہ تھا. وہاں پہ لڑائیاں ہوتی تھیں، ان لڑائیوں کی وجہ سے مردوں کی تعداد کم ہو جاتی تھی، تو دس واز ون آف دا ویز. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں تھی، تو شادی ایک ذریعہ تھا فائنینشیل سپورٹ کا. لیکن آج کی دنیا میں اگر عورت کو فائنینشیل سپورٹ ہے اور اگر وہ اپنی مرضی سے ڈیفینیٹلی کسی ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جس نے آلریڈی شادی کی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی اس کو نہیں روک سکتا. لیکن اگر وہ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ شاید نہیں کرنا چاہتی، تو شی شوڈ ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈیسائیڈ اباؤٹ ہر سیلف
لیکن ساحل ندیم صاحب جو ہے وہ بنیادی طور پہ بجائے اس کے کہ مرد کو کہیں، مرد کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ وہ بنیادی طور پر ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کسی کو خالی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر غلام مصطفیٰ کھر صاحب نے 8 شادیاں کی ہیں تو سب کو پتا ہے کہ وہ کسی کو ہیلپ آؤٹ انہوں نے نہیں کیا، جو پنجاب کے گورنر رہے ہیں ان کے ناقدین یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کلاس اینگل بھی ہے۔ شادی لازمی بات ہے، پیسے کا کام ہے، تو پیسے کے کام میں آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ 4 بیویوں کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف امیر آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور دوسری طرف جو غریب نوجوان لڑکا ہے وہ کیونکہ اس کے پاس شادی کے ارینجمنٹ کے پیسے نہیں ہیں، وہ کنوارا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی معاشرے میں صرف 70-80 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں جو ہیں کواری بیٹھی ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں لڑکے بھی جو ہیں وہ اپنی شادی کی ایج کراس کر چکے ہیں، اور اس کا کوئی معاملہ مذہبی، دینی یا کوئی اور نہیں ہے، بلکہ اس کا بنیادی معاملہ معاشی اور مالی ہے۔ تو ریاست کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے، معاشی طور پر، مالی طور پر لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ان نوجوانوں کی اور ان نوجوان لڑکیوں کی۔ اور نیچرلی اگر ہمارا معاشرہ ایسا ہو کہ ریاست وہاں روٹی کپڑا مکان دے، روزگار دے، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ مسئلہ ہم اس طرح حل کریں کہ غریب لوگوں کی 16 15 سال کی لڑکیاں جو ہے وہ مولوی شادیاں کریں 4 4 5 5 کر کے، یا امیر لوگ کریں یا جاگیردار کریں، جو ہے وہ ایسی لڑکیوں سے شادی جو ان کی بیٹیوں کی بھی عمر سے کم ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کنسرویٹو انٹرپریٹیشن کی جگہ ہم معاشرے کی اس کے روٹ کاز پہ جائیں، اور روٹ کاز یہ ہے کہ معاشی اور فائنینشیل پرابلمز کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ نوجوان لڑکیاں، ان کے گھر والے غریب والدین ان کی شادیاں نہیں کرا سکتے، بلکہ بہت سارے غریب نوجوان بھی ہیں جو شادی نہیں کر سکتے ان مالی اور معاشی دشواریوں کی وجہ سے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے روٹ کاز کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے، اور ساحل ادیم جیسے میڈیوکر آدمی جو اس کا سارا الزام جو ہے وہ خواتین پہ ڈال دیں، ان کے شر سے بچا جائے۔